یہ زیادہ سے زیادہ بہتر اور مفید سے مفید تر فرمائے۔ حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، ان کی مساعی جمیلہ کو بھی دیکھا ہے۔ میں ان کی پوری زندگی، جس کو کل سے اس وقت تک پیش کیا گیا ہے، کیونکہ مقالات سامنے نہیں آئے، میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا صورت ہے، لیکن میں نے جس چیز کو دیکھا ہے یا اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جو مولانا کی زندگی کے اندر سنا ہے، میں چند منٹوں میں ان کی ایسی خدمت، جس کو میں اس نسل کے لیے، ملک کے لیے، مسلمان کے لیے مفید سے مفید تر سمجھتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ کوشش ملک کے سیکولر کردار کے لیے انتہائی بنیادی ہے۔ مولانا ملک کی تقسیم کے بعد پوری جمعیت علماء ایک امتحان کا شکار تھی، اس لیے کہ جمعیت علماء نے اپنوں کی گالیاں سنی، گلوں کے اندر جوتوں کے ہار ڈال دیے گئے، مگر ملک کی تقسیم کو کبھی قبول نہیں کیا۔ مگر قضاء و قدر کا فیصلہ تھا، ملک تقسیم ہو گیا۔ ملک تقسیم ہونے کے بعد جو قتل و غارت گری شروع ہوئی، پنجاب برباد ہو گیا، لٹ گیا، ہریانہ اور یہ جو موجودہ میوات ہے، اس کے اندر سے ایک بہت بڑا طبقہ چھوڑ کر چلا گیا۔ دلی کے اوپر سب سے زیادہ نظر تھی، اور جہاں قتل عام ہو رہا تھا، لوگ چھوٹے چھوٹے مجموعے ایک جگہ پڑے ہوئے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ کس طرح ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ مسلمان قتل ہو رہا تھا گاجر بولی کی طرح۔ اس صورتحال کے اندر یہ مولانا کا کردار ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے لکھا ہوگا اس کو، اس لیے کہ ان کی تاریخ کے اس پہلو کو ملک کے حالات کے پیش نظر بیان کرنے سے ہم خود کتراتے ہیں۔ ماحول ٹھیک رہنا چاہیے، ملک کا خراب نہ ہونا چاہیے۔ مولانا نے مولانا ابوالکلام آزاد کو پکڑا، یہ کہا کہ دلی کے اندر امن نہیں رہ سکتا، ختم ہو جائے گی دلی، مسلمان یہاں گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ دلی کو جنوبی ہند کی فوج کے حوالے کیا جائے، ورنہ پھر افرست طاقت مسلمان کو دلی کے اندر زندہ نہیں رہنے دے گی۔ مولانا سے خود میں نے یہ بات سنی ہے، مولانا کے ہم نشینوں سے، حکیم اسماعیل صاحب وغیرہ سے، مرحومین ہیں سب اس وقت کو، کہ مولانا سے یہ کہلوایا گیا پیغام بھیج کر کہ آپ کو جن مسلمان خاندانوں کو بچانا ہے، آپ ان کے نام دے دیجئے، باقی مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے۔ مولانا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زندہ رہیں گے، سب زندہ رہیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم مر جائیں گے تو بات الگ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے گاندھی جی کو اپنے ساتھ لیا، ان کی ذہن سازی کی، اور پھر پنڈت جی کے پاس گئے، ان کی ذہن سازی کی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس میں بنیادی کردار گاندھی جی کا تھا۔ دلی کو فوج کے حوالے کیا گیا، جو فوج جنوبی ہند کی تھی، اور وہ اس فرقہ پرستی کے زہر سے آزاد تھے۔ ملک کے اندر دلی کے اندر چند دنوں کے اندر امن قائم ہو گیا۔ گاندھی جی کے قتل کے اسباب بہت سے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جس دلی کو وہ مسلمان سے بالکل آزاد کرنا چاہتے تھے، آزاد نہیں کر سکے۔ اس کے اندر گاندھی جی کا کردار بڑا بنیادی، لیکن جمعیت علماء سے، دفتر سے جمعیت علماء کی جو تحریک شروع ہوئی تھی، اس کے اندر بنیادی کڑی حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب تھے۔
مولانا ابوالکلام آزاد کو پکڑنا، گاندھی جی کی ذہن سازی کرنا، اس کے بعد پنڈت جی کی ذہن سازی کر کے دلی کو سوچ کے ہاں یہی بنیاد ہے، سیکولرزم زندہ رہا آج صحیح ہے، مر رہا ہے، جان نکل رہی ہے اس کی، لیکن بہرحال کہہ تو رہے ہیں کہ ملک سیکولر ملک ہے، اپنی زبان سے چاہے عمل سیکولرزم کے خلاف ہو لیکن زبان سے کہتے تو دنیا میں یہ ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ صورت اس وقت ہو جاتی اور دلی اجڑ جاتا مسلمانوں سے تو ملک کا کیا ہوتا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت مولانا کی یہ خدمت میں نہیں جانتا ہوں کسی نے لکھی یا کہ نہیں لکھی، لیکن اس کو بیان نہیں کرتے ہیں لوگ، کچھ تو جانتے ہی نہیں، زمانہ گزر گیا، 70 سال پہلے کی بات ہے، کون جانتا ہے، سنیے معلومات کریں، ہم بھی تقریروں کے اندر اس کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا لیکن بیعت و ارشاد کا تعلق نہیں تھا، یہ صحیح ہے، تعلق نہیں تھا، لیکن وہ بار بار اپنی مجلس میں کہتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضرت سے بیعت ہو جاؤں، لیکن میں حضرت کے سامنے جس طریقے سے ورکنگ کمیٹیوں میں بات کرتا ہوں اس طرح میں بات نہیں کر پاؤں گا اگر بیعت ہو، اس لیے وہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے بیعت نہیں ہوئے، لیکن بہرحال ان کا تعلق اپنی جگہ کے اوپر تھا، اور میں اس تعلق کا اظہار اس لیے سمجھتا ہوں، اس طرح بیان کرتا ہوں کہ میری آنکھوں سے دیکھی چیز ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، عجیب و غریب حادثہ دارالعلوم دیوبند کا، 3 دن تک حضرت رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ختم قرآن کی مجلسیں ہوتی رہیں، اور جب دعا ہوتی تھی تو پورا دارالعلوم کا جو نچلا دارالحدیث اور اس سے متعلق سب ایسے روتے تھے کہ جیسے بے قابو ہے دنیا، چیخیں مار مار کے لوگ روتے تھے۔ مولانا عبدالرحمن صاحب بھی آئے اس کے اندر تقریر کرنے کے لیے، ختم قرآن ہوا، اس کے بعد وہ کچھ کہنے لگے مگر ان کے اندر ہمت نہیں، چند الفاظ بولے اور رو گئے، اتنا روئے کہ بے قابو ہو گئے، پیچھے ان کے دیوار تھی، وہ مجبور ہوئے کہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کے اپنے آپ کو اس دیوار سے لگا دیا، اور پورا مجمع ہو رہا تھا، آوازوں سے رو رہے تھے لوگ، مولانا چلی آنسو کی جڑیں۔ جب آدھ گھنٹے کے بعد تقریباً سکون ہوا تو مولانا نے کچھ کلمات کہے، اس کے بعد بیٹھے، نہیں کہہ سکے، یہ ان کا تعلق تھا حضرت سے، لیکن وہ جو چیز تھی بیعت و ارشاد کی وہ نہیں ہو سکی ان کی، اور اس کے لیے یہ چیز مانے نہیں۔ آخر میں انہوں نے چاہا بیعت ہونا حضرت گائیوی رحمت اللہ علیہ سے، میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ ان سے بیعت ہو سکے یا نہیں، اس لیے تو سب ان کے اندر جانے کی طاقت نہیں رہ گئی جو وہ کینسر کے مرض میں مبتلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کی بہت سی خدمات ہیں جو اس امت اور اس قوم اور اس ملک کے لیے خاص طریقے پر سیکولر کردار کے لیے وہ بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن یہ واقعہ جو میں نے کہا ہے یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے۔ اگر اس وقت یہ دلی اجڑ گیا اس سے کہ پھر پرست طاقتوں کی گویا کہ ایک بنا بنایا پروگرام تھا اور کوشش تھی، یہاں مسلمان کبھی ڈوب نہ رہتا، اور یہ خدا نہ خواستہ ویسے ہی ہو جاتی دلی سے پنجاب آج کل۔ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کے بارے میں یہ بات آئی سامنے کہ حضرت کے وصال کے بعد وہ آئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، حضرت نے اپنی زندگی کے اندر انہیں بلا لیا تھا، جب تک حضرت کے اندر طاقت رہی کہ وہ رکشا پر بیٹھ کر کے دارالحدیث جا سکے حضرت جاتے رہے، جب حضرت کے جسم سے یہ طاقت بھی نکل گئی تو حضرت نے مولانا کو بلایا۔ مولانا کو حضرت سن 42 کی جنگ میں جب تشریف لے گئے ہیں، قید میں جب چلے گئے ہیں جیل میں، اس وقت بھی حضرت مولانا کو بلایا تھا، اور مولانا بحیثیت شیخ الحدیث کے اس وقت بھی بیٹھ کر انہوں نے درس دیا۔ مولانا کو مدرسہ شاہی بھیجا تھا، وہاں کی طلب کے اوپر کے مدرس چاہیے، استاد حدیث چاہیے۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب جو نائب محتمم اور محتمم بھی بنے دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ میں اپنا آدمی دے رہا ہوں تمہیں، جب مجھے ضرورت ہوگی دارالعلوم کے لیے میں دے دوں گا۔
چنانچہ حضرت نے اپنی پوری زندگی مدرسہ شاہی میں گزار دی. حضرت رحمت اللہ علیہ ان کو جانتے تھے اور ان کا تعلق حضرت رحمت اللہ علیہ سے ایسی تھا. میں خوب جانتا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا فخر الدین صاحب جب شورا ہوا کرتی تھی تشریف لاتے تھے. وہ شورا کے ممبر تھے دارالعلوم کے، اور میں نے دیکھا کہ جہاں طالب علم بیٹھ کر عبارت پڑھا کرتا تھا وہاں جا کر کے بیٹھ جاتے تھے اور عبارت پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد تو یہ بات ہوئی کہ جہاں آ کے بیٹھے سبق میں اور طلبہ نے پرچہ دینا شروع کر دیا کہ حضرت مولانا تشریف لائے ہیں، وہ عبارت پڑھنے کے لیے ان کو موقع دے دیا جائے. چنانچہ آتے تھے اور مولانا کو تو کمال تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بخاری حفظ ہے، اور زبان اتنی سستہ تھی عربی کی بھی اور اردو کی بھی. مولانا بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بعد عبارت پڑھنا شروع کر دیتے تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ کو جہاں عام طریقے کے اوپر آخر سال میں جب بخاری ہوا مجلس شورا ہوا کرتی تھی تو اس وقت تو روایتاً بخاری پڑھائی یا کہ حضرت مولانا بیٹھ کر کے پڑھتے رہتے تھے. حضرت کو جہاں بولنا ہوتا تھا وہاں بول دیتے تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ کا تعلق ان سے تھا. سن 42 کی جیل میں گئے، اس وقت بھی بلایا، اور جب آپ سبق پڑھانے کے لائق نہیں طاقت آپ کی جس میں رہی، آپ نے ان کو بلا کر کے وہاں سے خود، میں نہیں جانتا ہوں کہ مجلس شورا سے بات ہوئی یا نہیں ہوئی، میں نہیں جانتا ہوں، مجلس شورا کا وہ وقت بھی نہیں تھا. حضرت نے ان کو بلایا اور بلا کر کے اگر بات ہوئی ہوگی حضرت محترم صاحب قاری تنویر صاحب سے ہی ہوئی ہوگی اور کوئی چیز بیٹھا لیا وہاں بیٹھ. چنانچہ حضرت نے سبق پڑھانا شروع کر دیا. یہ حضرت کے اس تعلقات جس وقت حضرت بستر علالت پر تھے، میں نے ایک خط حضرت کے پاس میرے چچا کا آیا. حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ اس کا جواب یہ لکھ دو، یہ لکھ دو، یہ لکھ دو. میں وہیں برابر میں بیٹھا ہوا تھا، درمیان میں ایک دیوار تھی. حضرت مولانا جا رہے تھے دیوبند مراد آباد، مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. صبح کو اجازت چاہیے، میں ملنا چاہتا ہوں. تو مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نہیں لا کر کے بیٹھا رہا وہاں پردہ کرا کے یا کسی اور نے. چنانچہ لا کر کے بیٹھ گیا. میں جا کر کے خط لکھنے لگا. تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ بات کرتے کرتے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہچکیاں لگ گئی روتے روتے. میں نے تو کبھی کسی کے سامنے حضرت کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا نہیں تھا. میں ایک دم اٹھ کے وہاں سامنے آیا تو مولانا فخر الدین صاحب سر جھکائے بیٹھے ہوئے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بار بار یہ کہنے کی مولانا میں سنتوں پر عمل نہیں کر پاتا. یعنی اس موت کے وقت میں جو چیز حضرت کو کھائی جا رہی تھی وہ ایک چیز سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا. اور مولانا فخر الدین صاحب بالکل سر جھکائے بیٹھے ہوئے. تھوڑی دیر میں جب دونوں کو سکون ہوا تب اس کے بعد اٹھے اور اجازت لے کر کے باہر آئے اور سیدھے پیچھے چلے گئے. حضرت ابھی مراد آباد گھر نہیں پہنچے یقیناً، لیکن وہ پیسنجر گاڑی تھی، پہلے سہارنپور جاتی پھر وہاں سے ہو جاتے ہیں. تو راستے میں حضرت تو ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے حضرت جو کھانا کھا کے آرام کرنے کے لیے اٹھے تو جب اٹھانے گئی والدہ تو حضرت کا انتقال ہو چکا تھا. مطلب یہ ہے کہ تعلقات تھے اور حضرت مولانا کو بیٹھا. ہم لوگ یہ جانتے ہیں حضرت شاہ، میں نے یہ بات ان کے نانا سے سنی ہے، وہ حضرت شاہ صاحب کے شاگرد تھے مولانا حمید الدین صاحب. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں 3 آدمی تھے. مولانا یوسف بن نوری، حضرت مولانا فخر الدین صاحب، مولانا بدر عالم صاحب جو فیض الباری کو جمع کرنے والے ہیں ہماری. ان تینوں کے اندر یہ تو سب کے نزدیک متفقہ فیصلہ تھا کہ تیسرے درجے کے شاگرد مولانا بدر عالم ہیں. لیکن پہلے نمبر کے شاگرد جو مرتبہ ہے وہ مولانا بن نوری کا ہے یا مولانا فخر الدین صاحب کا ہے. کچھ شاگرد یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا بن نوری اول نمبر ہے، مولانا فخر الدین صاحب دوسرے نمبر پر ہے. کچھ ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فخر الدین صاحب یہ اول نمبر پر ہے. ان کی زبان عربی، عبارت کا پڑھنا، دوسرے تمام علوم و فنون کے اندر مولانا کی مہارت اور علم حدیث کے سلسلے میں تو عجیب و غریب چیز تھی. اور مولانا کا قوت حافظہ
میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ چیز سامنے آئی. میں نے خود حضرت مولانا سے سنا ہے سبق کے اندر. حضرت نے فرمایا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عربی کا قصیدہ بخاری کے سبق میں اپنا سنایا 50 اشعار کا. فرماتے تھے میں نے خوب غور سے سنا اس کو اور اپنے کمرے میں جا کر کے میں نے اس کو نقل کیا قوت حافظے کی بنیاد پر, اور میں نے حضرت شاہ صاحب کو دکھایا تو حضرت شاہ صاحب نے 2 یا 3 جگہ اصلاح فرمائی. آج تو اگر کہا جائے کہ فقید المثال ہے تو یہ مثال کہاں ملتی ہے؟ اگر وہ اردو کا قصیدہ ہوتا تب بھی مشکل تھا. عربی کا قصیدہ ایک شخص 1 مرتبہ سن رہا ہے, ہو سکتا ہے تو اس کے اشعار کو 2 مرتبہ پڑھتے ہوں, کسی مصرے کو 3 دفعہ پڑھتے ہوں, مگر سن کر کے 50 اشعار کے قصیدے کو کمرے میں جا کر کے نقل کرنا اور اس کے اندر غلطی کا ہونا, 2-3 غلطیاں کیا ہے وہ حافظہ ان کا فقید المثال تھا. دوسری چیز یہ فرمائی کہ جب میں فارغ ہو گیا تو ان کے کچھ عزیز جے پور میں رہتے تھے, لیکن میں نے یا شاید ان کے والدین بھی گئے ہوں کیا, بہرحال میں نے رمضان جے پور میں گزارنے کے لیے سفر مانگا اور میں جے پور میں چلا گیا. جے پور میں شور مچ گیا کہ اب کی ایک مولوی آیا ہے, ہمیشہ علم ترا کیف سے تراویح ہوا کرتی تھی, اب کی تراویح پورے قرآن کی سنیں گے. اور حضرت فرماتے کہ میں تو حافظ قرآن تھا نہیں. اب میرے لیے ایک امتحان تھی کہ امتحان تھا کہ رمضان سر کے اوپر ہے, وہ کیا اپنی عزت کیسے بچاؤں. فرمانے لگے کہ میں نے تہیا کر دیا, میں سحری کھا کر کے مسجد میں حفظ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا تھا اور مغرب تک میں ایک سپارہ حفظ کر لیتا. میں نے خود سنا ہے حضرت کی زبان سے, اور میں نے پورا قرآن تراویح میں اسی طرح سنا دیا. کہاں ہے ایسے آدمی کے اندر کیا تھا؟ آج تو فقید کہیں ملتے ہی نہیں ایسا آدمی. پورے قرآن کو روز آنا ایک سپارہ حفظ کر کے اور پورے قرآن کو تراویح کے اندر سنا دے, کہاں ہے کیا؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہ واقعات ایسے ہیں, ان کی جو زندگی ہے اور انہوں نے کام کیے, اصحاب نے جو ان کے تربیت دینے والے لوگ تھے. حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھی جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر ختم ہو گئیں. علم حدیث, دوسرے علوم فنون, حضرت نے یہ سارے علوم فنون مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں پڑھائے تھے. میری جو چچا تھی وہ کہتے تھے کہ میں نے سلم العلوم تمہارے والد سے میں نے پڑھی ہے حرم کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ علم حدیث, اور تیسری چیز وہ تھی جو انہیں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی قربت کی بنیاد پر جو علم تصوف میں ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ تک دارالعلوم کی دارالحدیث کے اندر جمع ہے. اس کے بعد علم حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علم کے اندر ان کی کوئی کلام نہیں تھا. وہ چیز الگ تھی کہ وہ تربیت جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے علم تصوف کے حاصل ہوتی, وہ موقع حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں ملا. لیکن ان کے بعد وہ چیز بھی حقیقت یہ ہے کہ ان کمالات کا آدمی ہم دارالعلوم کو بھی میسر نہیں ہے, اس کا عشر بھی میسر نہیں ہے. یہ کمالات کہاں سے آئیں گے؟ وہ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر رہے ہیں وہ بنیاد اس کی یہی ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا تھا, آئے, اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں حضرت قاری صاحب, قاری اصغر علی صاحب جو خود حضرت شاہ صاحب کے شاگرد تھے, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یوں سمجھیے مدار المعام سے ہم سب کو حفظ کرانے والے پڑھائے. ان کے گھر کے سارا بندوبست قاری اصغر علی صاحب کرتے تھے. قاری اصغر علی صاحب مدرسہ شاہی سے آئے تھے, وہ حضرت مولانا فخر الدین صاحب کے بھی شاگرد تھے. اس لیے مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی معیت کو اختیار کیا.
बड़े तुरंत मिजाज थे कारी साहब, मगर हजरत तो उस्ताद थे उनके, इसलिए उनके सामने हजरत की तुरंत मिजाजी खत्म की। वो वहीं रहते थे और वहीं गोया के बीमार होकर के गए वो, और उसके बाद फिर वो देवबंद तशरीफ नहीं आए। ये वाक़यात हैं इन बुजुर्गों के, जिनको मैंने देखा था और मुझे कुछ याद भी थे, मैंने इसलिए बयान कर दिया। मैं इस मजलिस को बड़ा मुबारक समझता हूँ। महमूद साहब ने इनेकाद किया इन शख्सियात का, पहले भी 2 शख्सियात का आलका है, और इस वक्त हज़रत मौलाना फखरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना की जो सियासी ज़िंदगी और इल्मी ज़िंदगी थी हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब की, उसके भी पहलू सामने आ गए। लोगों को पढ़ने का शौक़ नहीं है, न उलमा को न गैर उलमा। अब तो चीज़ें बस ऐसी हैं कि जो जहाँ लगा हुआ है अपना काम कर रहा है, वरना हकीकत ये है कि ये बहुत बड़ा मौजू था जो मौजू सामने आया है, उसको पढ़ने की तरजीह देनी चाहिए अपने बच्चों को कि वो पढ़ें और पढ़ कर के उनसे सबक हासिल करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मजलिस को बारावर फरमाए। जिन हजरात ने इसके अंदर जिस दर्जे में भी हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनके हिस्से लेने को कबूल फरमाए। मौलाना महमूद साहब और दूसरे हजरात ने इसके अंदर एक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस इज्तिमा को कायम किया। अल्लाह इनको हमेशा की तौफीक भी अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला कबूलियत से भी नवाजे, उम्र में बरकत भी अता फरमाए, फितन से महफूज फरमाए। तमाम हाज़िरीन की अल्लाह दुनिया को भी आबाद फरमाए, आखिरत को भी आबाद फरमाए। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए जो खिदमत की हैं, अल्लाह उनको कबूल फरमाए और इस मुल्क को हमेशा भाईचारगी, प्यार, मोहब्बत, क़ुव्वत, हमदर्दी का गहवारा बनाए। जो ताकतें मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करना चाहती हैं, अल्लाह उन्हें खाइब व खासिर और ज़लील रुस्वा फरमाए और हमारी हज़ारों साल की प्यार व मोहब्बत की तारीख़ को अल्लाह ताला कायम व दायम फरमाए और सबको, तमाम बसने वालों को शुरूर व फितन से अल्लाह महफूज फरमाए और मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद के ऊपर सबके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।